مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ کپڑے ہی دھوتے ہیں آپ لوگ، کچھ اور بھی دھوتے ہیں؟ کارپیٹ بھی دھوتے ہوں گے؟ کارپیٹ نہیں دھوتے، کوئی اور چیز بھی دھو لیتے ہیں؟ میرے پاس دھلوانی ہے، میرے کو کوئی چیز دلوانی ہے، کوئی دھل نہیں پا رہی یار، آپ دھو دیں۔ مشین ہے بابا بڑی یہ پوجی گئے ہاں پوجی مشین ہے بابا، مشین ہے ان کے پاس؟ ہاں ہے نا، مشینوں میں تو سب کچھ دھل جاتا ہے۔ ارے بھائی ساتھ سمندر بھی نہیں دھو سکتے، ایسی ایک چیز ہے اندر میں دھلتا ہی نہیں ہے۔ دھل جائے انشاءاللہ، وہی تو وہی ہمت میں اب دھو ڈالو، آپ نکال بھی لو، یہ تو نگاہوں سے دھلے گا، پانی سے دھلتا نہیں، آپ ڈال دو گے سنگر شفاف ہو جائے۔ تو جو چاہے تو بھی میل میرے دل کے دھلے، اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، یا رسول اللہ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ میرے ذہن میں پاپا اس سلسلے میں 2-3 باتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ اتنا اہم شعبے، الگ الگ دن ہیں مقرر، تو ان شعبوں کے حوالے سے ذرا ہم نے یہی دیکھا ہے کہ مدنی مذاکروں میں فرض علوم سیکھنے کا بھی ذریعہ بنتا ہے، اور جو اس شعبے میں کرپشن ہوتے ہیں، جو ایسی باتیں جو گناہوں میں مبتلا کرتی ہیں، تو ان سے بھی الحمدللہ کئی بہاریں ملتی ہیں کہ وہ توبہ پر مائل ہو جاتے ہیں۔ ظاہر یہ مختلف برادری بھی ہے، اور ظاہر دکانیں بھی ہیں، ہماری کاروبار بھی اس سلسلے میں، تو ایسا وہ کون سا انداز اپنایا جائے کہ جس میں ہم اس میں یعنی کم وقت میں زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور پھر دوسرا یہ تھا کہ ظاہر شعبے سے تعلق رکھنے والے سب تک دعوت پہنچانی، ان کو لانا بھی ہے، تو اس سلسلے میں اگر کچھ تربیت جائے اور مزید کے ساتھ۔ اب اس میں ایسا کہ ان کا شعبہ ہے تو پھر ہر شعبے میں تقریباً مسائل تو ہیں، ان کا شعبہ ایسا ہے کہ اگر یہ چاہیں تو بچنا، جیسے سناروں کے مقابلے میں بچنا آسان ہے۔ سنار کے مسائل کئی لا ينحل مسائل ہیں، حل نہیں ہوتے، ان کے نزدیک حل نہیں ہوتے، اسلام میں سب کا حل موجود ہے، تو یہ وہ نفس پر بہت بھاری پڑتے ہیں۔ ان پر کچھ ایسا ہے کہ لگا میں نے پڑھے نا آپ کے سوالات، تو کچھ ایسا لگا کہ ان کا حل موجود ہے، شاید یہ اگر دل پکڑے تو بچ سکتے ہیں گناہوں سے۔ اب مثال کے طور پر کوئی کپڑے دے گیا تو وہ خود چڑھا لیے، ابھی تو اس کو دے رہے نا، شادی میں جا رہے ہیں، سوٹ اچھا ہے پہن کے چلے گئے شادی میں، تو یہ گناہ ہے کسی کا کپڑا اس طرح پہن کے جانا اس کی اجازت کے بغیر، تو اس گناہ سے بچنا زیادہ مشکل نہیں ہے، نہیں بنتے، ٹھیک ہے، نہیں بنتے، امانت ہے ہمارے پاس۔ اسی طرح مطلب یہ کہ پاک ناپاک کپڑے مکس کر کے دھونا، تو اس میں بھی گنجائش ہے بچت کی، جس کا یقینی طور پر معلوم ہو گیا کہ بھئی یہ ناپاک ہے، تو اس کو پاک کپڑوں میں نہ ڈالا جائے، کہ ناپاک کپڑا اگر مکس کر کے پاک کپڑوں میں دھویا نا تو یہ سارے ناپاک ہو جائیں گے، شروع میں سارے ناپاک ہو جائیں گے، اور کسی پاک چیز کو جان بوجھ کر بلا ضرورت ناپاک کرنا یہ حرام ہے۔ اس لیے ہم پتہ نہیں ہے تو گناہ بھی نہیں ہے کہ ناپاک ہے یا پاک کے باہر آتے ہیں، ٹھیک ہے، میلے کچھ 1000 کپڑوں کا ڈھیر لگ گیا، یوں ہوتا ہے کہ شاید کوئی ناپاک ہو، تو شاید سے ناپاک نہیں ہوا، سب پاک ہے، پھر بھلے مکس ہوئے، لیکن اب بقرعید ہے
خون کے بڑے بڑے دھبے ہوں گے تو اندازہ ہو جائے گا کہ یار یہ خون کے چھیٹے اڑے گئے، تو الگ ہو جائے گا. ترکیب ممکن ہے نا. آپ کے مسائل اتنے مشکل نہیں ہیں. اگر خوف خدا دل میں ہے تو اللہ کرے گا تو آپ بچ جائیں گے. ابھی تک جو مجھے سوالات ملے نا، بعض ایسی شرطیں یہ لوگ کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ اتنا دشوار نہ ہو ان کا بچنا. جذبہ ہو تو پہاڑ میں بھی دودھ کی نہر نکل سکتی. جذبہ ہونا چاہیے. تو ایک تو یہ کہ آپ تو ضرور آئیں گے انشاءاللہ عز و جل، اور زیادہ سے زیادہ اپنی برادری کو لائیں، کیونکہ یہ بھی ایک مخصوص برادری ہے. عموماً یہ برادریاں ہوتی ہیں اس میں. تو جو بھی شعبے کا لانڈری والے جیسے ہوتے ہیں، پھر یہ جو استریاں کرتے ہیں، جو بھی اس فیلڈ کے ہوں آپ کے، تو ان سب کو آپ زیادہ سے زیادہ لائیں، کیونکہ یہ مسائل سیکھنا ضروری مسائل اس آپ کے شعبے کے، یہ آپ کے لیے فرض ہے. ہر ایک کو اپنے اپنے جو بھی ضرورت کے مسائل سیکھنا فرض ہوتا ہے. تو نہیں سیکھیں گے تو بھی گناہ گار ہوں گے. یہ جو نہیں آتے مسائل، امید ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا. اب جذبہ دیکھو نا، یہ جو آئے تھے نا، یہ سادات کرام تھے، کچھ ان میں زیادہ تر سادات کرام تھے. جب بدھ کا سنا نا تو وہ جو عمر رسیدہ تھے، بیٹھ نہیں سکتا ہوں، سب یہ بول رہے تھے. یہ بدھ کا سنا تو میں اس پہ تو آؤں گا، تو کپڑے دھونے کا مسئلہ اس میں ہوگا نا، یہ تیار ہو گئی. تو ان شاء اللہ اور بھی کچھ یہ لوگ آ جائیں گے. وہ ہوتے ہیں کہ زمانے کے بعد یہ لوگ آئے تھے یہاں پر. تو یہ ایسا مطلب ہے کہ واقعی سارے بہنوں کا بھی اس میں انٹرسٹ رہے گا. بعض لوگ جو ہے اس شعبے کو جو ہے حقارت سے دیکھتے ہیں، دودھ کاٹتے ہیں، بعض اوقات جو ہے نا تڑیاں دیتے ہیں، ہمارے کپڑے لے کر آؤ، اور پیسے وغیرہ بھی کاٹ لیتے ہیں. اس کے بارے میں بھی کچھ. یہ تو سوناروں کو بھی دھمکیاں دیتے ہوئے. سونار تو بغیر گن مین کے دکان کھول نہیں سکتا. تو اس لیے اپنے ان کو دیکھیں کہ یار اپنے کو گن مین بند رکھنے پڑ رہا ہے، ان کو گن مین رکھنے پڑ رہے ہیں، ان کو مار ڈالتے ہیں، ان کو اغوا کر لیتے ہیں. آپ کو یہ بھی مسئلہ نہیں ہوتا. تو یوں آپ کو کم خطرہ ہے، بلکہ ان مانو کا خطرہ ہی نہیں آپ لوگوں. آپ فٹ پاتھ تو سو جاؤ، آپ کو کون اٹھائے گا؟ دو بھی اس کے بعد پیسہ دے گا میرے کو. سوناروں کی جان خطرے میں ہوتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک کے کپڑے جو ہیں تو برابر والا بولتا ہے ہمارے لے کے جاؤ، ورنہ اس بلڈنگ میں آنا چھوڑ دو گے تم. یہ اس طرح کی ایسے واقعات کتنے ہوتے ہیں. ایک آدھی تو ہوا ہوگا، وہ بھی آپ کے ساتھ ہوا ہوگا. تو کس کے ساتھ نہیں ہوتے واقعات. ادھر گلی سے گزرو گے تو دانت توڑ دوں گا، ادھر جاؤ گے تو منہ توڑ دوں گا. ایسے بھی تو ہوتے ہیں. تو یہ تو اس کا تعلق دھوبی کے پیشے سے نہیں ہے. جو بھی یعنی کہ کوئی بھی چیز بیچتا ہو، کوئی دھمکیاں دینے والے دیتے ہیں، بد زبان لوگ ہوتے ہیں. آپ کے صبر کریں. حل کیا اس کا؟ ہماری جو ڈیلنگ ہے نا، 95 پیسہ ہم گھروں سے لے کر آتے ہیں، 95 پیسہ خواتین کے ساتھ ہے. خواتین ہی کپڑے دیتی ہیں اور لیتی ہیں. اس بارے میں کچھ ہمارے لیے کوئی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اس کے بدن پر، اس کے کپڑوں پر، چہرے پر نظر نہ پڑے آپ کی. اور کیا ہو سکتا ہے؟ ہم حفاظت کریں، وہ مانے نہ مانے، ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں. اپنی نگاہیں نیچی ہوں. اور کچھ ایسا ہوتا ہے کہ کپڑے اگر کم ہو جائیں، یا جیسا یہ تو ہماری بات نہیں ہوتی فی الحال. کپڑے غلطی تو انسان سے ہو ہی جاتی ہے. کپڑے وغیرہ کم ہو جائیں یا کپڑوں کا کلر وغیرہ خراب ہو جائے تو پیسے کاٹتے ہیں. خراب کر دو گے تو یہ تو بھگتنا تو پڑے گا. تو سونے کے زیورات میں بھی گڑبڑ کی تو وہ تو مسئلہ تو سوناروں میں پیش آتا ہی ہوگا، زیادہ پیش آتا ہوگا آپ کے مقابلے میں. یہ تو ہر فیلڈ میں. درزی کے کپڑے اگر درزی خراب کرے گا تو اس سے بھی لڑائی تو لوگ کریں گے ہی. انڈرسٹوڈ. کریانے والوں سے بھی لڑائی کریں گے کہ تم نے جو ڈال دی وہ غلطی کیوں نہیں ہے. اس میں بھی تو بیج وغیرہ مختلف ملاتے ہیں جو نہیں گلیں گے. ہر چیز میں ملا ہوا دھوکہ، بدقسمتی سب ہو ہی گیا. تو یہ اس کو تو فیس کرنا ہی پڑے گا نا. آپ بولو کہ مطلب میں پھول بھی توڑوں اور کانٹے سے بھی میرا واسطہ نہ پڑے، تو کانٹے تو پھول کے ارد گرد ہوتے ہی نا، کبھی کبھی چپ تو جائے گا. بعض خواتین ایسا کرتی ہیں، کپڑے دھلوائے 2-3 مہینے دھلوائے، پیسے نہیں دیے، پیسے بہت ہو گئے ان کو. وہ بولتے ہیں آج کپڑے نہیں ہیں، اگلے ہفتے لے جانا کپڑے. اب اگلی بار جاؤ تو وہ فلیٹ ہی خالی کر کے چلے جاتے ہیں. اب وہ پیسے بھی گئے اور وہ کسٹمر بھی گئے. تو اس بارے میں کیا مطلب ہے؟ اتنے یہ کبھی کبھی ہوتا ہے، ہو جاتا ہے. یہ کئی لوگ کر چکے ہیں اس طرح، ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے. اب اس کا حل تو میں وارنٹ تو جاری کر نہیں سکتا. پکڑ کے لاؤ ان کو. میں اگربتیاں بیچتا تھا جی، 1 روپے 1.25 روپے کی پیکٹ، تو دینے جاتا تھا. اے ملا ادھر اگربتی دے، شام کو پیسے لے جانا. 1 روپے کے لیے مجھے رلاتے تھے. شام کو لے جانا، پھر بولتے ابھی تو
पैसे बांट के बैठा हूं मैं, परसों ले जाना। अब बात दूध में धोकर पेश करते थे पैसे। ये तो हर धंधे में होता है। खुद मेरे पैसे में जब झाड़ू के कारोबार में पैसे खा गए वाकई नहीं देते थे, तब सब ऐसा नहीं करते थे, खा भी जाते थे और मुझे खिलाते भी थे। मेरा धंधा भी चलता था, मेरा रोजगार भी होता था। तो अब ये कि पांचों उंगलियां तो सही नहीं है, अपने लड़ाई नहीं कर सकते, पुलिस को बुला नहीं सकते। ये कि अब कारोबार करना तो दुनिया का कोई भी कारोबार हो, माइनस प्लस दोनों में होते हैं। हम मतलब इन्हें कि रास्तबाजी करें, हम दयानतदारी करें, हम अपने आप को गुनाहों से बचाएं। और अगर कोई इस तरह का हिसाब किताब होता है तो उसमें हम दामन अखलाक हाथ से न जाने दें। हजरत ज़ैद बिन सगीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अभी ईमान नहीं लाए थे, यहूदियों के आलिम थे। इनका कुछ सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मामला था, खजूरों का कुछ सौदा हुआ था और तारीख तय हुई थी कि फला तारीख को पेमेंट करेंगे। तो एक दो दिन पहले ही ये ज़ैद बिन सगीना ये पहुंच गए बारगाह रिसालत में, और अभी यहूदी थे, ये शोर मचाने लगे कि तुम मतलब यानी कि जो आले कुरैशी जो हैं, ये तुम्हारा सारा खानदान ऐसा ही है कि वो मतलब यानी कि सौदे में यूं करता है और पैसे टाइम पर देता नहीं है। और जो समझ में आया उसने बोला। सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जलाल आ गया और फरमाया कि अगर सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एहतराम और अदब रुकावट न बनता तो मैं तेरी गर्दन उड़ा देता। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उमर ये क्या कर रहे हो, मजमून इस तरह का क्या कर रहे हो तुम, मतलब तुमको चाहिए कि मुझसे कहो कि मैं पेमेंट करूं जल्दी, और इनसे कहो कि आप नरमी से मुतालबा करें। तुम दोनों को मतलब यानी कि इस तरह करो, ये क्या मतलब मार दूं और काट दूं। फिर हुक्म, हालांकि टाइम अभी नहीं हुआ था, सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जो मुआहिदा हुआ था उसमें भी 2-1 दिन बाकी थे। तो आपने भी हुक्म दिया कि इनको जितना मैंने कर्जा लिया है इतनी खजूरें दे दी जाए। और फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु से फरमाया कुछ इस तरह कि तुमने जो टेढ़ी तिरछी निगाहों से देखा है ना, वो ऊपर दे दो ताकि दिल जोई हो जाए। तो ये ऊपर ये सब नोट कर रहे थे ज़ैद बिन सगीना। तो फिर जब ये सब दे चुके तो इनाम बताया, तो फारूक आज़म ने फरमाया कि तुम्हारा तो नाम है, तुम तो यहूदियों के बहुत बड़े आलिम माने जाते हो, तुमने ये हरकतें की। तो अब इन्होंने बताया कि मैं दरअसल तौरात में मैंने आखिरी नबी की पहचान पड़ी थी कि इनके साथ जितनी जहालत करेंगे इतना ये नरमी करेंगे। ये मेरे को असल ट्राई करना था, तो मैंने जानबूझकर ये हरकत की है। और बस अब मैं इनका गुलाम, कलमा पढ़ा मुसलमान। तो इसलिए अब ये हमारे लिए तो बहुत मदनी फूल है कि हमारे साथ कोई कितनी जहालत करे, हम जिस आका के गुलाम है उनका काम नरमी है, अफ़्व दरगुजर है, मुआफ़ी है। अब अगला होता है कि मुंह तोड़ दूंगा तो आप बोलो मैं 32 ही तोड़ दूंगा, तो ये जवाब हमारा नहीं है। हमें नरमी करनी है, तो ही कोई भी पेशे वाला हो नरमी करेगा तो ही कामयाब होगा, गर्मी करेगा तो कामयाब नहीं होगा। है फलाह कामरानी, नरमी व आसानी में हर बना काम बिगड़ जाता है नादानी में। बाबा अभी जो सवाल जवाब हुए उसमें ये भी हमारी रहनुमाई फरमाएं कि हम यहाँ मदनी मुज़ाकरे में आए तो हम अपने गाहक या हमसे वाबस्तगान में पाई जाने वाले उयूब के मुतालिक जहन ज़्यादा रखें, या अगर हमारे अंदर जो हम काम करते हैं उसमें मतलब अगर कोई कमी कोताही हो तो उसकी तवज्जो रखते हुए सवालात करें, क्या करना चाहिए हमें? अब वो अंडरस्टूड है कि हम मतलब अपनी तरकीब मजबूत रखें। ग्राहकों की तरकीब अगर देखने जाएंगे ना तो वो जमेगी नहीं। कोई ग्राहक कैसा, कोई ग्राहक कैसा, कोई ग्राहक कैसा, हर एक का अपना अपना मिजाज होता है। किसी का बादलों पे मिजाज होता है, किसी का आसमान पे मिजाज होता है, किसी का माउंट एवरेस्ट की चोटी पर मिजाज होता है। आप सबका तो अपना दिल ही जला सकेंगे और कुछ नहीं कर सकेंगे। अपने अंदर देखते रहेंगे क्या क्या खामी है, और बारहा इसमें हमारी अपनी भी एहतियाती होती है जिससे ग्राहक बिफर जाता है। और ऐसा भी होता है खुद वो टेढ़ा होता ही है, तो हम अपने मतलब आपे में रहेंगे ना इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, तो कई बातें ऐसी होंगी जो बिगड़ते बिगड़ते बच जाएंगी। वरना हमारी फनो बताती होगी, केस कबाड़े होते होंगे, क्या निपटेंगे अपने
دنیا میں بھی مصیبت, آخرت میں بھی مصیبت. تو اب یہ ساری باتیں میرا خیال ہم بدھ کو نہ کریں تاکہ وہ لاکھوں تک پہنچے. اس سے کسٹمر کہتے ہیں ٹوپی اور جانواز کو پیسے نہیں دیتے, بولتے ہیں آپ اس کو دھو گے تو ثواب ملے گا. ٹھیک ہے, تو یہ کپڑے بھی تو نماز, اس کے بغیر بھی تو نماز نہیں ہوتی نا کپڑوں کے. ٹوپی کے بغیر تو نماز ہو جائے گی, جان نماز کے بغیر نماز ہو جائے گی. اور اگر بالکل ہی کپڑے تن پر نہیں ہے تو نماز ہوگی ہی نہیں. ستر فرض ہے تو یہ بھی نماز میں کام آتا ہے, یہ بھی مفت دھوئے تو بات ہی ختم ہو گئی. چاہے ٹوپی ہو چاہے ہاتھ کا رومال ہو, آپ کا حق ہے کہ آپ اس کی اجرت طلب کریں, اس سے نہ دھوئیں. اب ہو گئے گاہک کو بچانے کے لیے اور رومال اور ٹوپیاں مفت دھونی پڑتی ہیں. یہ آپ لوگوں کا ایک ٹیکٹ ہوتا ہے, موزے مفت دھو دیے تو یہ کہ اس میں کھینچ لیے نا, جو بوٹی ڈالی بکرا تو کھینچ لائیے تو یہ ترکیب بن جاتی ہے. باپا, کرانہ کے حوالے سے سوال ہے کہ ہم سے لوگ سامان ادھار پر لیتے ہیں اور گاہک جو ہیں کیش کے بھی ہوتے ہیں, تو جو کیش والے ہیں ان سے جو چارجز لیے جاتے ہیں یا ادھار والے جو مہینے پہ دیتے ہیں اس میں فرق رکھنا چاہیے یا ہمیں وہی, کیونکہ اس طرح پورے آج کل زمانہ جو اس طرح ہو گیا ہے کہ تمام آئٹم جو ہیں ہول سیل کے اوپر بھی وہ پہلے پیسے دینے پڑتے تب سامان ملتا ہے. اب ادھر جو گراہک سامان لے کے جاتا ہے وہ مہینے کے بعد جا کے ہمیں ادائیگی کرتا ہے. اس میں یہ ہے کہ نقد سستا بیچنا, ادھار مہنگا بیچنا یہ جائز ہے, جائز ہے, بچنا بہتر ہے. ایک مسئلہ تو یہ ہے, اور دوسرا مسئلہ یہ کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ مہینہ جب ہوتا ہے تو کوئی اس کی مجبوریاں ہو جاتی ہیں کہ وہ ادائیگی نہیں کر پاتا, پھر بولتا ہے کہ مجھے ابھی دوبارہ ادھار دے دو, میں اس کی ادائیگی ابھی نہیں کر رہا. مقصد یہ کہ اس کی مجبوری کو دیکھتے ہوئے دوبارہ دے دینا چاہیے یا اس کو روک دینا چاہیے. اب اس میں گاہک دیکھا جائے گا نا کہ یہ اگر سولڈ ہے پارٹی, جی جی, یہ دے دے گا تو پھر آدمی دے دیتا ہے, اور یہ خطرہ کہ یہ بھی ڈوبے کہیں دوسرا بھی ڈبا دے گا اس کو نہیں دیتے آدمی. تو یہ اپنی اس وقت کی حکمت عملی ہو اور موقع کی مناسبت سے ہی اس کی ترکیب, یہ تو آپ لوگ کرتے ہی ہوں گے. ظاہر میرے کہنے کی اس میں حاجت ہی کیا ہے, تھوڑا بہت ہوتا ہے بولتے کیا بولتے ہیں, کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کھونا تو پڑتا ہی ہے. تو دھندا کریں گے تو اس میں یہ تو مسائل آتے رہتے ہیں. نہیں وہ پتا ہوتا ہے کون دے گا کون نہیں دے گا. وہ کرتے تو ہیں, لیکن اب یہ کہ 2 مہینے کا پیریڈ ہو جاتا ہے, وہ مہینہ چلا گیا پھر دوسرا مہینہ آ جاتا ہے, وہی رقم چارج کی جائے یا اسے اور زیادہ چارج کی جائے. اچھا کہ دیر سے دیا تو اب اس کو وہ تو ناجائز ہے. ہاں یہ اگر 100 روپے کا سودا دیا تو بھلے 100 سال کے بعد بھی دے تو 100 ہی روپے دیے جائے. مانگ کر کے میں اتنے زیادہ دوں گا یہ نہیں, وہ اپنی مرضی سے 1000 دے دے. جی جی, یہ مقصد یہ ہاں کہ قرضہ لے کر زیادہ دینا تو سنت سے ثابت ہے, سرکار سے ثابت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, لیکن اگر مانگے گا تو پھنسے گا. آپ کی تربیت سے ہم الگ الگ پڑیے بنا کے اسے پیک کر کے رکھتے ہیں کہ یہ 4 مغز ہیں 120 روپے کے 100 گرام اور یہ 40 روپے کے 100 گرام. تو وہ دیکھتے تو اچھل پڑتے ہیں, بولے یہ اس سے پہلے ہم کسی دکان پہ دیکھا نہیں. وہ اصلی 4 الگ الگ ہوتے ہیں پڑیے. اچھا 4 مغز وہ بیج وغیرہ جو ہوتے ہیں. اچھا اچھا, خربوزہ تربوز کا. ہاں اچھا جی جی بھائی, جو بھی دکھائے آپ نے کہ بھائی یہ پیالہ ہے 100 روپے کا اور یہ تھرماس ہے 25 روپے کا. اب وہ گاہک دیکھ رہا تو ٹھیک ہے, اب اس میں کوئی کیا اگر دھوکہ ہے اس میں کہ یہ ہے ہی پیالہ, ایسا نہیں پیالہ ہے کریک, تو وہ لے کے چلے گا تو 2 پیس ہو جائیں گے. ایسا نہ ہو, یعنی پتہ ہے کہ اس میں کوئی نقص ہے تو وہ ظاہر کرنا پڑے گا. نقص نہیں ہے تو پھر حرج نہیں ہے, یا ایسا نقص ہے کہ جو نظر آ رہا ہے, کونا ٹوٹا ہوا ہے نظر آ رہا ہے, تو اب یہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے, جبکہ اتنا واضح ہے کہ نظر آ رہا ہے. اب بھی ہے لینے والا نہ بھی نہ, تو پھر بولنا پڑے گا کہ ادھر ٹوٹا ہوا ہے. بابا ایک عرض یہ تھی کہ یہ اسلائی میں جو آئے اپنے شعبے سے, تو میرا ناقص یہ کہ یہ شعبے کے سوالات کے جوابات سن کر اگر ہمیں ہوا تو انشاءاللہ میں کم از کم اپنے شعبے میں جو میرے متعلقہ کام ہے اس کو انشاءاللہ عین شریعت کے مطابق کروں. ان کا تو اصل میں یہ جواب ہونا چاہیے کہ یہ کسٹمر یہ کرتا ہے وہ کرتا بھی, ان کی جو کسٹمر کرتا ہے یہ تو ذرا ہمارے پاس اس کا حل ہی نہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا کہ میرے شعبے سے میں نے آج تک کیا رہنمائی دی, میرا جو کام ہے میں نے دارالفتہ والوں سے کسی مفتی سے آج تک کوئی وہ ڈالر جیب میں نکلتے ہیں بابا اس کو نصیب سمجھ کے لکی لاٹری سمجھ کے دیکھو تو اب کیسے ہو جاتی ہے.
اچھا پھر وہ 6 مہینے تک کپڑا لینے نہیں آئے گا, اس کو بیچ دیں گے, اور اس کے بعد بولیں گے وہ گیا لکھی ہوئی نا چٹھی ہے لکھا تو آئے گا نہیں تو بیچ کے. نجس شرط ہے. اب اس میں ساری وہ چیزیں اس کو ہم نے دور کرنا ہے. اصل تو یہ سوال بنیں گے تو اس میں ہماری جو ہے ترقی بنے گی, اور ہم نیتوں کا اظہار کریں گے, اور انشاءاللہ 12 ماہ میں اور 92 دن اور 63 دن کا کورس کرنے کا اظہار بھی کریں گے تو سیکھیں گے نا. میرے بچوں کے لیے دعا کر دیجیے. انشاءاللہ آپ پیار سے انفرادی کوشش کریں گے نا, نرمی سے پیار سے ترکیب بن جائے گی. یعنی کہ پیار سے بندر کو, ریچھ کو, بھالو کو, ان سب کو سدا ہی لیتے نا مداری لوگ, مار مار کے تو سدانا مشکل ہے. تو اولاد کو بھی پیار پیار سے, بھائی ہو بیٹا ہو جو بھی ہو, بشکار کری ترکیب بنے گی. اب جیسے کسٹمر یوں تو اب یہ کہ پھر اپنے ان کو پوچھے کہ نا آپ نے کیا کیا پھول دیا, گلدستہ دیا, تو یہ پھر اپنے کو پتا چلے گا کہ انہوں نے کیا کیا پیش کیا. تو یہ ہوتا ہے, یوں بچتی ہے یوں نہیں بچتی. تو ہم نرم پڑ جائیں گے نا, سارا معاملہ صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ 13 اپریل کو ہمارے تیسرے ڈویژن کا وارانچل میں 1 ڈویژن تھا, الحمدللہ اس کے 3 ڈویژن بن گئے. اور پہلے الحمدللہ رب العالمین اس کے قافلے 132 گئے تھے پہلے سال 2008 میں. اس سال پچھلے سال الحمدللہ 350 اسلام میں 30 دن کے قافلے میں سفر کیا. اس بار انشاءاللہ مزید اللہ کی رحمت سے بڑھیں گے انشاءاللہ. مسلک کا تو امام ہے یا قادری, مسلک کا تو امام ہے یا قادری, تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری, تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. فکر رضا کو کر دیا عالم پہ آشکار, یہ تیرا اونچا کام ہے الیاس قادری. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری, الیاس قادری.